سن 1930 میں مسئلہ کشمیر بہت زور پکڑ گیا تھا۔ مسلمانوں میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی کہ کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک اجتماع ہوا اور اس میں علامہ اقبال بھی شریک ہوئے، اس میں جو ہیں عبد المجید صاحب سالک تھے اور چند لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی تشریف لائیں، کیونکہ آپ کو بھی کشمیر کا درد ہے۔ آپ اس میں تشریف لے گئے میٹنگ میں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں ایک کشمیر کمیٹی بنانی چاہیے جو پوری طرح مقابلہ کرے مہاراجہ کے مظالم کا اور ان کی رہنمائی کرے، ان کی مدد کرے۔ تو اس پر علامہ اقبال نے، جو بڑے مشہور شاعر ہیں پاکستان کے، انہوں نے فوراً کہا کہ جی مرزا صاحب سے زیادہ قابل اور کون ہو سکتا ہے، اگر یہ کریں گے تو بات بنے گی ورنہ نہیں بنے گی۔ چنانچہ ہر طرف سے جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک نے کہا کہ ہاں جی ہم بس مرزا صاحب کو بنا دیں۔ حضرت صاحب نے پہلے تو کچھ معذرت کی اور فرمایا میں ہر خدمت کروں گا، لیکن میں اپنے جماعت کا امام ہوں، مجھ پر وہ بڑی ذمہ داری ہے۔ تو لیکن لوگ وہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے مسلمانوں کے، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی کریں گے تو کریں گے ورنہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ کو کشمیر کمیٹی کا صدر مقرر کیا گیا اور درد صاحب، مولانا عبد الرحیم صاحب درد کو اس کا جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ آپ نے وہ چارج سنبھالتے ہی کشمیریوں کی مدد کے لیے کام شروع کیا۔ وہاں پر وکلاء بھیجے جو بغیر پیسوں کے احمدی وکیل جاتے تھے، ان کے کیسز کرتے تھے، ان کے اخبارات میں مضامین چھپوائے، اور یہ لمبی ایک سٹوری ہے جو ایک تھوڑے سے وقفے میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑی خدمت تھی جو آپ نے کشمیریوں کی اور اس کے نتیجے میں ان کو بہت فوائد پہنچے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کے دوران جماعت احمدیہ بہت پیش رہی ہے۔ جب برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو 2 آزاد مملکتوں میں تقسیم کر دیں، تو اس موقع پر حضور نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں بہت مفید مشورے پیش کیے تھے۔ مسلمانوں کی آپس میں نا اتفاقی کے باعث محمد علی جناح نے لندن میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس دور میں لندن میں مقیم جماعت احمدیہ کے نمائندے مولانا عبد الرحیم درد صاحب کے ذریعے حضور نے محمد علی جناح کو آمادہ کیا کہ وہ مشکل کے اس دور میں انڈیا واپس تشریف لا کر مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی فرمائیں۔ جناح صاحب کو درد صاحب جا کر 1-2 دفعہ ملے اور وہ بھی مسجد میں تشریف لائے چند دفعہ۔ آخری میٹنگ جب ہوئی یہاں، تو اس میں درد صاحب نے بہت زور کے ساتھ 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو یہاں سے جانا چاہیے اور خلیفۃ المسیح ثانی کی خواہش ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں نے تو اعلان کیا ہے کہ میں نے ہندوستان کی پالیٹکس کو چھوڑ دیا ہے، اب میں وہاں کیسے جاؤں؟ تو درد صاحب نے کہا اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں۔ جناح صاحب نے کہا وہ کیا؟ تو درد صاحب نے کہا کہ ہماری عید الاضحیٰ کی تقریب آ رہی ہے، تو اس میں ہم عام طور پہ نماز کے بعد لوگوں کو کچھ ریفریشمنٹ پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ آمادہ ہوں تو میں انتظام کروں گا مسجد کے احاطے میں کہ آپ کی تقریر کرواؤں، اور ہندوستانی طلباء کو بھی بلا لوں گا، کچھ بڑے بڑے لیڈروں کو بھی بلا لوں گا۔ آپ ہندوستان کے بارے میں تقریر کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور یہ ایک قسم کا آپ کا پالیٹکس میں دوبارہ داخلہ ہو جائے گا۔ تو قائد اعظم اس کو مان گئے، اور یہاں پر وہ تقریب منعقد ہوئی لنڈن مسجد کے احاطہ میں، اور عید کی نماز اور قائد اعظم نے ہمارے ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد وہ تشریف لائے، مارکی بہت بڑی لگی ہوئی تھی۔ سر سینڈمن تھے ایک ایم پی، وہ اس کی صدارت کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ تو جناح صاحب نے بہت زوردار تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں مسلمان ہیں ہم، اور ہمیں آزادی چاہیے۔ تو اس پر وہ مسلم طلباء جو یہاں آئے ہوئے تھے وہ بڑے خوش ہوئے، بڑے نعرے شعرے لگائے، اور گویا کہ پاکستان کی تحریک کا آغاز لنڈن مسجد سے ہوا، مسجد فضل لنڈن سے، کیونکہ یہیں آ کر انہوں نے پہلی تقریر کی۔ پھر وہ واپس ہندوستان چلے گئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ بمبئی میں ان کا جہاز لگا، اس زمانے میں تو 22 لوگ جاتے تھے، تو میں نے وہ رپورٹ ایک پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ان کو ریسیو کرنے والوں میں بمبئی جہاز سے جب اترے تو مفتی محمد صادق صاحب بھی تھے جو جماعت احمدیہ کے نمائندے تھے، گویا اس وقت وہ آ گئے
اور ان کی نمائندگی کی. اس کے بعد پھر تھرو آؤٹ ان کا تعلق حضرت صاحب سے بہت گہرا رہا. سن 1947 میں تقسیم ہند کے وقت انتہائی خطرناک فسادات شروع ہو گئے، جس کے باعث ہر طرف دہشت اور موت کی حکمرانی قائم ہو گئی تھی. تاریخ انسانیت کی اس سب سے بڑی ہجرت کے دوران ہزارہا مسلمان مرد، عورتوں اور بچوں کی لوٹ مار اور ان کے قتل عام کا بازار گرم ہو گیا. ان ایام میں اپنے دور اندیش انتہائی پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کی قیادت میں جماعت احمدیہ کی ایک کثیر تعداد انڈیا سے ہجرت کر کے منظم طور پر بحفاظت و بخیریت پاکستان پہنچ گئی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ 313 ممبران جماعت کو پیچھے چھوڑا جائے. should stay behind. At that time, حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب قادیان میں ہی رہے تاکہ اس وقت نئے وجود میں آنے والے ہندوستان میں ایک مرکزی کردار ادا کر سکے. point for the community. 20 ستمبر سن 1948 کو جماعت احمدیہ کے نئے مرکز کے طور پر ایک نئے شہر ربوہ کی بنیاد رکھی گئی. I think establishing نیا شہر تعمیر کرنا ایک نہایت مشکل کام ہے، اور اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیا گھر بنانا ہی خاصا مشکل کام ہے، اور خصوصاً 1948 میں ایک ایسے قطع زمین جو کہ بالکل بے آب و گیا ہو، اور اگر کوئی ربوہ گیا ہو یا اس نے پرانی تصاویر ربوہ کی دیکھی ہوں تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کیسی ویران اور بنجر جگہ تھی. لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی اور اس جگہ کا انتخاب کیا اور بے پناہ ہمت اور کوشش سے اس جگہ کو آباد کیا. اور عموماً شہر یا قصبہ وغیرہ پہلے آباد ہونے میں کئی سو سال لے لیتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ربوہ منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور ایک نئے شہر کو جو کہ گورنمنٹ کی منصوبے سے تیار نہ ہوا، محض حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں اور آپ کی بے پناہ دلچسپی کی وجہ سے، جس کو خدائی تائید حاصل تھی، تعمیر ہوا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ and the keen interest he had. 20 اپریل سن 1952 کی غمناک شب حضرت اما جان سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ 86 برس کی عمر میں ربوہ میں وفات پا گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. 22 اپریل سن 1952 کو حضور نے اما جان مرحومہ کی نماز جنازہ پڑھائی. بہشتی مقبرہ ربوہ میں ان کی تدفین عمل میں آئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ان کی شادی ایک عظیم پیشگوئی کے تحت انجام پائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عظیم روحانی اولاد عطا فرمائی جو اسلام کا پیغام دنیا کی تمام قوموں تک پہنچانے کی موجب بنی اور احمدیت کی ترقی کی باعث بن گئی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے دور خلافت میں بہت سی سازشوں نے احمدیت کے خلاف سر ابھارا. حضور نے حیرت انگیز جرأت مندی سے ان تمام نامساعد حالات کا سامنا کیا. انہوں نے فرمایا کہ ہر سازش ناکام ہو جائے گی اور احمدیت کا قافلہ انشاءاللہ ہمیشہ آگے سے آگے قدم بڑھاتا چلا جائے گا، اور اسی کے موافق اللہ کے خاص فضل و رحمت کے طفیل ہر سازش ناکام ہوئی اور جماعت احمدیہ ہمیشہ ترقی کی راہوں پر گامزن رہی.